آج صوفیوں نے اپنے مریدوں کے اندر یہ نظریہ دیا کہ اسلام اور فقیری اور تصوف یہ کہتا ہے کہ بس جی غریبی کے اندر فقیری کے اندر جو ہے وہ زندگی گزار دی جائے۔ ایسا بھی نہیں ہے۔ اسلام ہمیں یا تصوف اس کا درس نہیں دیتا۔ اتنے بڑے صوفی سید شیخ عبد القادر جیلانی، حضور غوث اعظم، ولیوں کے اندر، اولیاء کرام کے اندر آپ کا کتنا بلند مقام ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ ایک بہت بڑے تاجر بھی تھے؟ آپ کی تجارت کا مال ایک جگہ سے دوسری جگہ پر بحری جہازوں میں جایا کرتا تھا۔ اور بھی کتنے صوفیاء ہیں، بڑے بڑے تابعین میں سے، تبع تابعین میں سے، یا بعد میں آنے والے صوفیاء میں سے بہت اولیاء کرام ہیں کہ جو اللہ اللہ بھی کیا کرتے تھے اور ساتھ میں کاروبار بھی کیا کرتے تھے۔ بہت سارے ایسے ملازمتیں بھی کیا کرتے تھے۔ بہت سارے صوفیاء جو فوج کی ملازمت بھی کرتے رہے ہیں، جیسے حضرت خواجہ امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو بڑے خاص مرید اور خلیفہ تھے، وہ فوج میں ملازمت کرتے تھے۔ تو یہ نظریہ دینا یا یہ کہنا کہ فقیری میں رہنا، غریبی کے اندر رہنا اسلام اس کا درس ہے، اگر یہ ایسی بات ہو تو مجھے بتائیے اللہ کے گھر کو پھر کون آباد کرے گا؟ اگر سارے مسلمان یہی سوچ کر بیٹھ جائیں کہ فقیری ہی سب کچھ ہے، غریبی میں رہنا سب کچھ ہے، اصل میں اب اسے سازش کہیں یا کیا کہیں، ہمارے چند صوفیاء اور علماء کی طرف سے یہی ذہن دیا گیا ہے، تو عام مسلمان بیچارہ کیا کرے؟ یہی کہا گیا نا کہ مال و دولت نہیں اکٹھی۔ ہاں، اسلام یہ کہتا ہے کہ رزق حلال ہو، چاہے جتنا مرضی ہو، لیکن رزق حلال ہو، حرام کا رزق نہ ہو، اور پھر اچھی جگہ پر خرچ بھی ہو۔ اب آج کے دور میں دیکھیں، میرے خیال میں 10 لاکھ 12 لاکھ اس سے زیادہ بلکہ حج کا خرچ ہے، اگر ایک بندہ حج خرچ کرتا ہے۔ اگر تمام کے تمام مسلمان یہ سوچ کر بیٹھ جائیں کہ غریبی ہی سب کچھ ہے، فقیری میں رہنے کا ہی حکم ہے، تو پھر اللہ کا گھر آباد کیسے ہوگا؟ حج کرنے کے لیے کون جائے گا؟ یا مجھے یہ بتائیں کہ اگر سارے مسلمان یہی سوچ کر بیٹھ جائیں تو پھر سبھی تو زکوٰۃ لینے والے ہوں گے، زکوٰۃ دینے والا کون ہوگا؟ کون دے گا زکوٰۃ؟ تو ایسا نہیں ہے۔ بعض علماء کی طرف سے یہ بھی فکرہ بولا جاتا ہے کہ بھئی تو مال کے پیچھے لگا ہے، دولت کے کمانے لگا ہے،